شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا اپنے مغفرت کا مہینہ میں اور آپ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے، دلیل اس طرح سے ہے کہ یہ روایت جو ہے حاکم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو ہے ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا کہا آمین. ممبر بولے تو مسجد میں جو سٹیپس ہوتے ہیں 3. صحابہ نے کہا کہ یہ آمین آمین کیوں کہا آپ نے، روز تو چڑھتے ہیں آپ لیکن ایسا آمین نہیں بولتے. تو کہا آج میرے پاس اسپیشل جبرائیل آئے تھے، فرشتہ آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس کے لیے جو ویل ہو، جہنم ہو، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، اس پہ لعنت ہو. کس پر؟ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اے محمد کہو آمین. تو آپ سے فرماتے میں نے کہا آمین. دوسری ممبر پہ رکھا تو آپ نے کہا کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، ویل ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کرا کے مغفرت نہ پا سکے. تو جبرائیل نے کہا کہو آمین، میں نے کہا آمین. اور تیسرا کہا لعنت ہو، ہلاکت ہو، برباد ہو، ویل ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر درود نہ بھیجے. کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. تو جو اس مہینے کو پالے اور اس کو اپنے مغفرت کا سامان نہ جمع کر سکے اس آدمی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبرائیل کی کیا ہے؟ بد دعا. بد دعا سمجھتے ہیں نا؟ کوئی آدمی سڑک سے جا رہا ہے اور آپ سے کچھ مانگتا ہے اور آپ نہیں دیے، بد دعا دیے تو آپ فوراً نکال کر دے دو، بہت بد دعا دے رہا ہے. ایک انسان کی بد دعا سے آپ کو ڈر لگتا ہے، نیک انسان کی بد دعا سے زیادہ ڈر لگتا ہے، ایک نبی کی بد دعا سے اور زیادہ ڈر لگتا ہے، اور ایک فرشتے کی بد دعا سے اور لگنا چاہیے چونکہ فرشتے تو بہت مقرب. یہاں فرشتوں کے سردار بد دعا دے رہے ہیں اور یہاں انسانوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں. بد دعا دینے والا روح الامین، بد دعا پہ آمین کہنے والا رحمت للعالمین. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے لیے رحمت تھے، رحمت ہونے کی بعد بھی آپ نے بد دعا دی. اور ایسی گنتی کی حدیث ہے جس میں نبی نے بد دعا دی کسی کو، ایسا گن سکتے آپ. یہ ایک حدیث ہے جس میں امتیوں کو بد دعا دی، باقی کافروں کو بد دعا ہے. جو لوگوں نے تکلیف دی مسلمانوں کو، اسلام کو اور نبی کو، ان کے لیے ہے. ایک ہی حدیث ہے جس میں مسلمانوں کو بد دعا ہے. وہ کیا ہے؟ اس مہینے کو پا کر مغفرت نہ کراؤ، بد دعا کے مستحق ہو نبی اور جبرائیل کی. مطلب کیا ہوا؟ مہینہ ایسا ہے کہ آفر گولڈن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو فائدہ اٹھانا ہی ہے، نہ اٹھا پاؤ تو پھر بھگتو اس کا نقصان. تو یہ مہینہ اچھا، ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے ہم پہ ظلم کیا، ارے اللہ نے ایسا کام دیا، نہیں. ہمارے طاقت میں ہے تبھی اللہ کے رسول بد دعا دے رہے ہیں. اگر ہماری طاقت سے باہر ہوتا تو آپ سوچیے کیا کوئی ایسا یونیورسٹی ہے جو اسٹوڈنٹ جس سلیبس کو اپنا کر پائے، بنائے ہوئے اسٹوڈنٹ سلیبس کہ جیسا فار ایگزامپل 11th کے لیے انہوں نے سلیبس بنا دیا BSc کا، آپ بولیں گے بیوقوفی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا اپنے بندوں پر جبر زبردستی یا ہیوی لوڈ ڈال سکتا ہے؟ نہیں، آسان کرتا ہے. تو یہ آفر ہی اتنا گولڈن چل رہا ہے کہ مس کرنے والا بد دعا کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ مجھے ایک رات اٹھایا گیا، میں سو رہا تھا اور 2 لوگ آئے اور میرے بغل میں ہاتھ ڈال کر مجھے اٹھا لے گئے. فرشتے آئے اور مجھے ایک چڑھائی پر مطلب جو ہے اونچائی کی طرف لے گئے اور کہا محمد چڑھو. میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا، بہت اونچائی ہے. وہ مجھے اٹھا کر اونچائی پہ لے گئے. جب ٹاپ پر گئے تو مجھے چھوڑ دیا، تو وہاں اتنا چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے فرما رہے میں پریشان ہوا. اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا الٹے لٹکے ہوئے، مطلب جیسا چمگاڑر ہوتا ہے نا، اوپر پیر نیچے سر، اور فرشتے ان کے جبڑوں کو یہاں سے کاٹ رہے ہیں اور خون نیچے گر رہا ہے. میں نے کہا اے فرشتوں کون لوگ ہیں یہ؟ اور اتنی عبرتناک سزا، یہ ابن خزیمہ کی روایت، اتنی عبرتناک. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ چھوڑ کر کھانا کھایا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے، ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں. جہنم ویسے پوری آگ ہے، پوری آگ ہے، یہ آگ میں ہی عذاب ہو رہا. اس میں آپ سب جانتے ہیں سائنٹیفکلی خون کا بہاؤ اس طرف ہوتا ہے جس طرف، جیسا مثال کے طور پر پیر پہ مار لگا تو لوگ بولتے پیر کے اوپر کر لو تھوڑا سا تاکہ خون بہت تیزی سے نہ نکلے. آدمی الٹا لٹکا ہوا ہے آلریڈی، تو خون کا بہاؤ کدھر ہے؟ پورا سر کی طرف. آپ کوئی جبڑے میں کوئی آپ کی مار لگ جائے اس وقت تو خون کا بہاؤ کتنا تیز ہوگا. اور خون جب ڈرین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ نسیں سکڑنا چالو ہوتی ہے اور انسان کھنچتا ہے اندر سے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اتنی تکلیف اللہ کیوں دے رہا ہے؟ چونکہ آپ نے بہت بڑا آفر مس کر کے گئے تھے. مسئلہ یہ ہے اپارچونیٹی اتنی بڑی تھی، آپ مس کر گئے تو اس کا پھر پنشمنٹ ویسے ملتی. تو ہمیں
ایک موقع ملا رمضان، اس کو صدقات کا، خیرات کا، صبر کا، مغفرت کا، تلاوت قرآن کا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اچھی عادتوں کو سیکھنے کا، برائی عادتوں کو جسم سے اپنے اندر سے اپنی جو ہے شخصیت سے نکالنے کا اور تلاوت کا، خوب نمازوں کو پڑھنے کا ہم اہتمام کریں. اور اس مہینے میں تلاوت قرآن اور رات کی نماز کا فائدہ یہ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبک، صحیح بخاری کی روایت ہے. جو شخص اس مہینے میں قیام کرتا ہے، راتوں کی نماز پڑھتا ہے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر ایک روایت نے فرمایا جو شب قدر کی رات جا کے قیام کرتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، گولڈن آفر چل رہا ہے، دھکے دھکے پر مغفرت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھائیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت